اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صلوات بھیجیں محمد الحمدللہ بفیض مجالس آپ کو یہ آیہ کریمہ آپ کے لیے غیر معروف نہیں ہے، شناختہ شدہ ہے، اور جو یہاں پہ عنوان دیا گیا ہے حسین شریک قرآن، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ سورہ کہ اگر اس سورے کو سورۃ الحسین کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ سورہ ہے سورہ والفجر، اور یہ سورہ اگرچہ مختصر سورہ ہے، طویل سوروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے، اور شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نازل بھی ہوا ہے وہ مکے میں، مدینے میں نہیں نازل ہوا ہے، لیکن جو احادیث اہل بیت اطہار سے وارد ہوئی ہیں سورہ فجر کے حوالے سے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ سورۃ الحسین۔ یہ قرآن جو ہے وہ صفات کے اعتبار سے بات کرتا ہے، ذات کا تذکرہ قرآن میں بہت کم ہے، یعنی یہ اوصاف جو کسی شخصیت میں اگر پائے جا رہے ہیں تو وہ شخصیت اس آیت کا مصداق قرار پاتی ہے۔ اب یہی قرآن کا اعجاز ہے، اگر قرآن صرف شخصیت کے متعلق بات کرتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ آیت قرآن کی شخصیت سے مخصوص ہو جاتی ہے، جب صفات کے اعتبار سے بات کر رہا ہے تو جو بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے وہ آیت کا مصداق قرار پا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ سورہ جناب مکے میں نازل ہوا، ابھی تو امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی، تو یہ کیسے سورۃ الحسین ہو گیا؟ تو جب بات ہو رہی ہے صفات کی، ٹھیک ہے مکے میں سورہ نازل ہوا، لیکن وہ صفات سورہ تلاش کر رہا ہے کہ کہاں پائے جاتے ہیں، سن 61 ہجری میں ظاہر ہوئے وہ صفات، لہذا سورہ جو ہے منطبق ہو رہا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ وہاں پہ اللہ نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور ان 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ ابھی معاملہ سخت ہے کہ بھئی یہ جفت کیا ہے اور طاق کیا ہے۔ شف کہتے ہیں جوڑے کو، اور طاق کہتے ہیں اکائی کو۔ اسی بنا پر نماز شب میں جو آخر میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نماز شفا، وہی شف ہے، اور وتر اس کو اس لیے کہتے ہیں آخری والی رکعت کو کیونکہ ایک رکعت ہوتی ہے۔
اللہ نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے علم عادات کا کہ گنتیاں بس دو ہوتی ہیں، یا ایک ہوتی ہے یا دو، اس کے علاوہ تیسری کوئی گنتی نہیں ہے۔ اب جو گنتیاں بدل بدل کے آ رہی ہیں انہی میں اضافہ ہو رہا ہے، ورنہ اس کے علاوہ گنتی میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کری ہے یا تو جفت کی شکل میں پیدا کری ہے یا فرد کی شکل میں پیدا کی ہے، یعنی یا تو جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے یا جوڑے کی شکل میں نہیں ہے تو فرد کی شکل میں۔ تو انسانی زندگی میں یہ دو گنتیاں بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں۔ کہا اب وہ بہرحال ایک بحث ہے کہ عدد جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، عدد کا آغاز ایک سے ہوتا ہے یا دو سے ہوتا ہے؟ کہا نہیں، عدد کا آغاز ایک سے نہیں ہوتا ہے، دو سے ہوتا ہے۔ ایک کی حیثیت بنیاد کی ہے، دو کی حیثیت دیوار کی ہے۔ جب تک کہ بنیاد نہ ہو اس وقت تک دیوار نہیں ہو سکتی۔ تو ایک کا وجود اس لیے تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے اساس، یہ ہے بنیاد، اور دو کو اس لیے مانا جا رہا ہے کہ یہ بنیاد کے اوپر عمارت ہے۔ تو نہ بنیاد کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ عمارت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اب ذرا غور کیجیے، بہرحال کیونکہ شب جو ہے یہ اختصاص رکھتی ہے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور بہرحال ہر سال جب بھی میں یہاں کے اوپر مجلس خطاب کرتا ہوں تو اپنے ذکر کو مخصوص قرار دیتا ہوں ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم۔ بہرحال ابتدا میں جو مقدمتاً بات کری تھی وہ اور تمہید کے طور پہ بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کیونکہ موضوع کے حوالے سے آپ کے ذہن کو آمادہ کرنا ہے۔ بقیہ سارے موضوع کے اوپر گفتگو بعد میں ہوگی، اس وقت جو ہے وہ اختصاص ہے آج کی مجلس اور آج کی نشست حضرت باب الحوائج، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کا لقب ہے باب الحوائج، اور یہ لقب جو ہے چار شخصیتوں کو خدا نے عطا کیا۔ ایک امام موسیٰ کاظم، اور روایات میں آیا کہ اگر کسی کے ساتھ آنکھوں کا مسئلہ ہے، روشنی اس کی کم ہے آنکھوں کی، تو اس کو چاہیے کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام توسل کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو شفا دے گا، کیونکہ اللہ نے حضرت کو باب الحوائج قرار دیا۔ امام موسیٰ کاظم ذات وہ ذات ہے کہ 14 سال قید خانے میں رہی ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 14 سال کوشش تھی دشمنوں کی کہ سلسلہ امامت کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ انسان اقتدار آتا ہے اور طاقت آتی ہے، وہ اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ارادے کو پورا کر دیتا ہے کہ معلوم ہوا ایک بادشاہ مرا اور دوسرا اس کی جگہ کے اوپر آیا، اور نتیجتاً جب دوسرا بادشاہ بنا تو اس نے اس خوشی میں سارے قیدیوں کو آزاد کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت بھی آزاد ہوئے اور ارادہ الہی پورا ہو گیا۔ لوگ نہ روک سکے ارادہ الہی کو پورا ہونے سے۔ چنانچہ 14 سال کا وقت ہے، اور یہ 14 سال کا عرصہ، اور اس 14 سال کے عرصے میں حضرت قید خانے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، پھر مسئلہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے امام کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام کو اپنے ضبط اور حلم کا مظہر بنایا ہے۔ ایک ہمارا نبی ہے کہ جس کا نام ہے موسیٰ،
اور ایک ہم کو امام ملا ہے کہ جس کا نام ہے موسیٰ. ایک ہیبت الہی کا مظہر ہے اور ایک حلم الہی کا مظہر ہے. ایک میں ہیبت الہیہ نمایاں ہو رہی ہے اور ایک کے اندر حلم الہی اور ضبط الہی نمایاں ہو رہا ہے. بھئی کاظم کے معنی کیا ہیں؟ کہ کاظم اسے کہتے ہیں کہ جو غصے کو پی جائے، جو غصے کو ضبط کرے، اسے کہتے ہیں کاظم. تو حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے حلم الہی کا اظہار کیا. اب 14 سال قید خانے کی زندگی گزاری ہے. 14 سال جب قید خانے کی زندگی گزار رہے تو نتیجہ یہ ہے کہ عام مومنین تک حضرت نہیں پہنچ سکتے. لہذا ضرورت ہے کہ عام مومنین کی مشکلات کو کیسے حل کیا جائے، ان کے دینی مسائل کو کیسے حل کیا جائے. تو جگہ جگہ حضرت نے نمائندے معین کیے، اپنے وکیل قرار دیے اور لوگوں کے درمیان ان کو متعارف کرایا کہ اگر تم کو کوئی دینی مشکل پیش آتی ہے تو ان نمائندوں کی جانب رجوع کرنا اور ان سے جو ہے وہ اپنے دینی مسائل کو دریافت کرنا. کیونکہ مستقبل میں ائمہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو کیفیت پیش آئی ہے بعد میں بھی یہ کیفیت پیش آئے گی. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ پریکٹس نہ کروائی جائے، تمرین نہ کروائی جائے، اس وقت تک کہ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. جناب نے LLB کیا ہے، کیا LLB کرتے ہی فوراً جو ہے عدالت میں پہنچ جائیں گے اور مقدمات جو ہیں وہ ان کو کی پیروی کرنے لگیں گے اور مقدمے کو جو ہے عدالت میں پیش کریں گے؟ کہا نہیں. ضرورت ہے کہ کسی بڑے وکیل کے ماتحت کچھ عرصے رہیے اور اس کے بعد جو ہے قانونی باریکیوں کو سیکھیے. اور پھر جب قانونی باریکیوں کو آپ نے سیکھ لیا ہے سب آپ عدالت میں آئیے اور اس کے بعد جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ لڑیے. اسی طرح سے معلوم کسی نے MBBS کہ ڈاکٹر ہو گیا ہے تو کیا فوراً جو ہے وہ کہا نہیں، کچھ عرصے کے لیے اپنے خدمات کو آپ جو ہیں وہ سرکاری ہاسپٹلس میں جو ہیں وہ وقف کریں اور وہاں کے اوپر جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کے سے تجربہ حاصل کریں، ان کے ماتحت رہیں تاکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہاں پھر مستقل طور پہ آپ اپنا مطلب کھول کے بیٹھ سکیں. ہر شعبے کے اندر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جونیئر کو یہ اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ وہ سینئر کے بغیر مدد کے اور سینئر کے ماتحت رہنے کے بغیر ایک دم سے وہ میدان میں آ جائے اور وہاں کے اوپر آنے کے بعد جو ہے وہ اس فیلڈ میں اور اس میدان میں کام شروع کر دے. ایسے دینی مسائل کا معاملہ ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر جو بچوں کو بھیجا جاتا ہے، حتیٰ حوزات کے اندر جو لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، تو دیکھیے ایک معاملہ ہے کہ تھیوری کے اعتبار سے آپ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل آپ نے نہیں کیا ہے تو مشکل پیش آ سکتی ہے. آپ مجھ سے پوچھئے کہ میں مردے کو کفن کیا دیا جاتا ہے، واجب کفن کیا ہے، میں فوراً آپ کو بتا دوں گا 3 کفن واجب ہے. ٹھیک ہے بھئی، قمیص ایک کفن ہے، اس کو پہنانا جو ہے واجب ہے. لنگی جو ہے دوسرا کفن ہے، وہ پہنانا واجب ہے. اور چادر جو ہے وہ تیسرا کفن ہے. یہ واجب کفن ہے. اس کے بعد جو مستحب کفن ہے وہ سب بتا دوں گا میں آپ کو. لیکن اگر آپ میرے سامنے لائیے کپڑا اور کہیے ذرا کاٹ کے دکھائیے اور مردے کو پہنا کے دکھائیے، تو میں نے کہا بھئی میں نے یہ کام ابھی تک کے نہیں کبھی کیا ہے، کبھی اتفاقی نہیں ہوا ہے گا، لہذا میں یہ کام جو ہوں مجھ کو شاید دشواری ہو. معلوم وہ نظریہ، وہ تھیوری جو ذہن میں ہے، عملی طور پہ پریکٹیکل میں نے اس کا نہیں کیا ہے. ہاں اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے، اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہے. ائمہ اپنے شاگردوں سے تجربہ کرواتے تھے کہ کبھی کبھی عام افراد کو مامور کرتے تھے کہ تم ان سے رجوع کرو، یہ جو کچھ بیان کریں گے ہماری جانب سے بیان کر رہے ہیں، یہ اگر تمہارے سامنے کوئی حکم نقل کر رہے ہیں تو یہ اپنی جانب سے نہیں حکم نقل کر رہے ہیں، یہ حکم امام نقل کر رہے ہیں، اور امام اپنی جانب سے نہیں نقل کر رہا ہے، وہ حکم خدا نقل کر رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، اب وہ جناب شبہات آتے ہیں
کہ اگر ہمیں تقلید کرنا ہے تو کیوں نہ ہم امام معصوم کی تقلید کریں، کیا ضرورت ہے کسی مجتہد کی تقلید کرنے کی؟ ارے کیا کہا جائے ایسے افراد سے کہ جو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ ہم کو اگر تقلید کرنا ہے تو امام معصوم کی تقلید کریں، کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی مجتہد کی تقلید کریں؟ یعنی دشواری وہاں پہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان جاہل ہو اور اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ وہ جاہل ہے، اس سے کیا بات کی جائے گی؟ بھائی علاج اس کا ہوتا ہے کہ جو جاہل ہو اور جانتا ہو کہ وہ جاہل ہو، لیکن جو جاہل ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ امام کی اتباع کی جاتی ہے، تقلید نہیں کی جاتی، اور مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے، اتباع نہیں کی جاتی۔ تقلید الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ امام جو حکم بیان کرتا ہے وہ حکم یقینی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا۔ مجتہد جو حکم نقل کرتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آیات اور روایات سے یہ سمجھا ہے، میرا فہم یہ کہتا ہے، آپ میرے فہم پہ عمل کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں مجزی ہوگا، کافی ہوگا۔ تو یہاں ظن کی پیروی ہے، وہاں یقین کی پیروی ہے۔ جب باب علم کھلا ہوا ہے اس وقت ظن کی ضرورت نہیں ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ جب امام ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم امام سے براہ راست رجوع کریں گے، اور جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہ یقین پہ مشتمل ہے، امام کا اجتہاد نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے امام اجتہاد نہیں کرتا ہے، اجتہاد الگ چیز ہے، اور اجتہاد کے علاوہ حکم الہی کو بیان کرنا۔ بھائی رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ اجتہاد کرتے تھے؟ نہیں، جو حکم الہی آتا تھا کمال امانت کے ساتھ اس حکم الہی کو بندگان خدا تک منتقل کر دیتے تھے، اسے اجتہاد نہیں کہا جائے گا۔ جو حکم آیا ہے، حتیٰ پیغمبر سے جو خطاب کیا گیا قل هو اللہ احد، تو بظاہر لفظ قل پیغمبر سے خطاب کیا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے، لیکن پیغمبر نے کمال امانت کا رعایت یہ کی اور فرمایا کہ یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ لفظ فرشتے نے اپنی زبان پہ جاری کیا تھا۔ پورا سورہ جو ہے وہ وحی کا، وحی منزل کی شکل میں جو آیا ہے اس کو پیغمبر نقل کر دیتے ہیں، وہاں حکم الہی۔ یہاں کے اوپر جو مجتہد چیز بیان کرتا ہے وہ بھی اگرچہ حکم ہے لیکن وہ یقین پہ نہیں مشتمل ہے، وہ ظن پہ مشتمل ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ ایک روایت سامنے رکھی ہے، ایک آیت سامنے رکھی ہے، اب آپ نے اس روایت کو پڑھا اور آیت کو پڑھا، اس سے ایک الگ مطلب نکالا، انہیں نے پڑھا، انہیں نے کچھ اور مطلب نکالا، انہیں نے پڑھا، انہیں نے کچھ اور مطلب نکالا۔ یہ سب آپ کا فہم ہے کہ بھئی ہمارے ذہن میں اس کا مطلب یہ آ رہا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس کا مطلب یہ آ رہا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ مطلب۔ فرض کیجئے کہ یہ روایت ہے الجنۃ تحت اقدام الامہات، کیا ترجمہ ہے؟ ظاہری طور پہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہی تو ترجمہ ہے۔ شعراء اکرام نے بھی اس کو نظم کر دیا، زیر قدم والدہ فردوس بری ہے، اور جناب انیس نے کہا، دبیر صاحب نے یہ کہا تو حضرت انیس نے فرمایا حق ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے بہشت ہے۔ نفس سے حدیث کا ترجمہ ہے شعر کے اندر۔ اب آپ ایک فقیہ کے سامنے پیش کیجئے کہ یہ ترجمہ ہم لوگوں نے کیا ہے، فقیہ نے کہا کہ ہاں تم نے جو ترجمہ کیا وہ تمہارے فہم کے اعتبار سے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کو جنت چاہیے ہے تو آپ اپنے ماں کے حق کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ
آپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا ماں کی خدمت کی بنا پر۔ یہی تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اسے ہٹ کے کوئی مطلب ہے؟ جب فقیہ کے سامنے پیش کیجیے گا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اس کے معنی یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی جنت چاہتا ہے کہ جنت میں جائے تو ہر ماں کے قدموں میں جنت ہے، وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ اولاد جنت کی مستحق ہو جائے۔ تو معنی الگ ہو گئے، پہلے معنی میں اولاد ماں کی خدمت کرے تو جنت کی مستحق ہو، اور دوسرے معنی میں ماں اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اولاد جنت کی مستحق قرار پا جائے۔ تو یہ بھی معنی صحیح ہے، وہ بھی معنی صحیح ہے۔ ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت جس کے اوپر 6 مہینے گفتگو ہوتی ہے، اب وہ جو بیان کی جا رہی چیزیں تو بہرحال وہ ساری چیزیں جو ہیں ظن پہ مشتمل ہیں۔ ظن کے اوپر اس لیے کہا جا رہا ہے مشتمل ہے کیونکہ کہنے والے کی کیا مراد ہے یہ کہنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ میری کیا مراد ہے۔ ہم اور آپ ظاہری طور کے اوپر جو ہمارا جتنا ذہن کام کر رہا ہے اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اس کے معنی یہ ہیں۔ تو اب اگر زمانہ غیبت نہ ہو، عصر حضور ہو، عصر حضور ہو، تو وہاں پر امام سے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ مولا آپ نے یہاں پہ کیا فرمایا۔ علم اصول میں یہ بحث ہے کہ بابل مفتوح ہے، آپ آسانی کے ساتھ امام سے رابطہ قائم کر رہے ہیں اور وہاں حکم شرعی کو لے رہے ہیں، لیکن جب غیبت کا زمانہ ہے تو باب علم مسدود ہے، بند ہے دروازہ، اب آپ امام تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اب آپ کو رجوع کرنا ہے اور افراد کی جانب کے جو احادیث اہل بیت کے حوالے سے فہم رکھتے ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت کی حدیث کو سمجھنا آسان نہیں ہے کہ وہ جناب کتاب میں آپ نے حدیث دیکھی، ترجمے کی مدد سے جو ہے آپ نے حدیث کو سمجھا اور کہا کہ اس کے یہ معنی ہے۔ نہیں بھائی، 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی جب تک کہ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہیں کے اوپر نماز نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ اس میں سورہ حمد کو نہ پڑھا جائے۔ ایک حدیث یہ۔ دوسری حدیث ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے وہ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز مسجد میں پڑھنا ہے۔ دونوں حدیثوں کی زبان ایک جیسی ہے، ایک میں کہا جا رہا ہے کہ نماز نہیں ہوگی اگر سورہ حمد نہ پڑھو، دوسرے میں کہا جا رہا ہے کہ نماز نہیں ہوگی کہ اگر مسجد میں نہ پڑھو۔ فقیہ کا کام یہ ہے کہ وہ تشخیص دے کہ یہاں کے اوپر وجوب کے معنی ہے اور یہاں کے اوپر استحباب کے معنی ہے۔ یہ کیسے تشخیص دے گا؟ کہا تنہا ایک حدیث کو دیکھ کے تشخیص نہیں دیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا عام نہیں کہ جس کا معصوم نے حکم خاص نہ ذکر کیا ہو، کوئی ایسا حکم مطلق نہیں جس کی قید نہ ذکر کی ہو، کوئی ایسا مجمل نہیں کہ جس کا بیان نہ کیا ہو، کوئی ایسا جو ہے اطلاق نہیں کہ جس کی تقید نہ ہو۔ تو ہر جگہ کے اوپر انسان تنہا ایک چیز کو دیکھ کے حکم نہیں لگا سکتا ہے، وہاں کے اوپر اس کے سلسلے میں تلاش کرنا پڑے گا کہ حکم خاص کیا ہے اس کا، تب جو ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا۔ فتویٰ دینا آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال 7ویں امام کو اس بات کا احساس تھا کہ اب لوگوں کو یہ دشواری پیش آئے گی، چنانچہ حضرت نے جگہ جگہ نمائندے معین کرے، اور وہ نمائندے جو ہیں بہرحال اپنے فریضے کو انجام دیتے تھے۔ 14 سال امام قید خانے میں رہے، لیکن ان 14 سال کے عرصے میں ان نمائندوں نے اہل بیت اطہار کی احادیث کو لوگوں کے درمیان نقل کیا، جو لوگوں کی ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو لوگوں
کی حل کیا. اس کے بعد بعض جگہوں کے اوپر معاملہ یہ ہے، ایک خاص خصوصیت جو 7ویں امام کی ہے. دیکھیے اس چیز کو بھی سمجھیے کہ ایک شخصیت وہ ہے کہ جو 14 سال تک قید خانے میں رہی، لیکن اس کا نفوذ ایسا ہے کہ خود بنی عباس کا جو دربار ہے، اس دربار میں وزیر اعظم امام کی امامت کا قائل ہے، یعنی علی ابن یختین جو امام کی امامت کے قائل. اور کئی مرتبہ علی ابن یختین نے کہا مولا مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں اس وزارت کے طوق کو اتار کے پھینک دوں. کہا نہیں، اپنے عہدوں پہ رہو، تمہارا کام یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو اور مظلوم کا ظالم سے حق دلاؤ. تو ایک ہی امام ہے جس کے کیا 2 طرح کے صحابی ہیں. ایک صحابی ہے کہ جو ظالم اور مظلوم کے درمیان واسطے کا کام کر رہا ہے، اس صحابی کا نام ہے علی ابن یختین. ایک صحابی ہے کہ اگر وہ اپنے اونٹ ہارون کو کرائے کے اوپر دے رہا ہے تو حضرت راضی نہیں ہے، بلاتے ہیں، کہتے ہیں کیوں تم یہ ایسا کام کر رہے ہو؟ کہا جوئل تو فداک، میں قربان جاؤں. ایسی کون سی بات میری آپ نے دیکھی ہے کہ جو آپ کو ناپسند ہے؟ تم نے اپنے اونٹ ہارون رشید کو کرائے کے اوپر کیوں دیے؟ کہا مولا ہارون مکے کا سفر کرے گا، حج کا مقدس سفر، اور اس سفر میں ان اونٹوں کے اوپر وہ زادرہ لاد کے لے جائے گا. لولوات کی خاطر میں نے نہیں دی ہے، وہ عیاشی کرنے کہیں نہیں جا رہا ہے، خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس لیے میں نے کرائے پہ اونٹ دیے. کہا بہت اچھا، یہ بتاؤ کیا تم کو کرایہ مل گیا؟ کہا نہیں. کہا کب کرایہ ملے گا؟ کہا جب اونٹ مکے سے واپس آئیں گے. کہا کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس وقت تک ہارون زندہ رہے جب تک کہ تمہارے اونٹ واپس نہ جائیں؟ کہا کیوں نہیں، اگر وہ اس درمیان مر گیا تو میرا کرایہ کون دے گا؟ کہا اے صفان فمن احب بقاؤہم کانا منہم، اے صفان جو ظالموں کے لیے تمنا کرے کہ وہ ایک لمحہ باقی رہیں، وہ انہی ظالموں کے ساتھ شمار کیا جائے. اور فوراً صفان جاتے ہیں اور جانے کے بعد سارے اونٹ اپنے بیچ دیتے ہیں، معاملہ فسخ کر دیتے ہیں. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دکان، ایک مکان، ایک چھوٹی سی زمین، اس پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ امام کا ساتھ دیں گے. ایسا شیعہ دیکھیے کہ جو پورا اپنا کاروبار ختم کرے دے رہا ہے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے. اگر کوئی ایسا شیعہ دکھے کہ جو دین کو آگے رکھ کے دنیا کو پیچھے رکھے، تب تو سمجھیے کہ وہ حقیقی شیعہ ہے. ورنہ اگر جو دنیا کو آگے رکھے اور دین کو وسیلہ بنائے دین دنیا کو حاصل کرنے کا، اس کو شیعہ نہیں کہا جائے گا، وہ نمائشی شیعہ ہے. شیعہ وہ ہے کہ جو دین کو ہمیشہ آگے رکھتا ہے اور دنیا کو پیچھے رکھتا ہے. اس کو شیعہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو حاکمان وقت کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے بتوں کی تعریف کرے یا بتوں کے سامنے جھکے. قطعاً ایسا شخص جو ہے وہ دوستداران آل محمد میں اس کا شمار نہیں ہوگا. شرم نہیں آئی اس شخص کو کہ جو جناب امیر کی بت شکنی کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہا ہے اور بتوں کے سامنے جا کے سر جھکا رہا ہے. حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو دل سے توحید کا قائل ہو، جس کے دل میں ایک ذرہ بھی شرک کی آمیزش نہ پائی جاتی، اس کو شیعہ کہا جائے گا. تو صفان ایک کردار ہے، ایک علی ابن یختین کا کردار ہے. ایک دربار ہارون میں ہے اور حضرت اس کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو. ایک وہ ہے کہ جو کرائے پہ اونٹ دے رہا ہے، تو بہرحال حضرت اس پر راضی نہیں ہے کہ وہ کرائے کے اوپر اونٹ دے. یہ 2 کردار ہمارے پاس ہیں. بہرحال ایک سوال ہے کہ جب ایک ظالم حکومت ہے
تو ظالم حکومت میں ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک واسطے کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ بہت سب سے اہم سوال ہے کہ اگر واسطے کی ضرورت ہے تو کون بنے گا واسطہ؟ ایسی شخصیت واسطے کا کام کرے گی جو صفوان نہیں، علی ابن یقطین جیسا کردار رکھتی ہے، جس کے اندر وہ دل پایا جاتا ہو کہ اگر تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا ہے تو حضرت نے فوراً تنبیہ کی کہ ایک شخصیت امام کی ملنے والی اور چاہنے والی جو آتی ہے اور وہاں کے اوپر وہ موقع نہیں دیتے ملنے کا. بعد میں حضرت سے ملنے کے لیے گئے علی ابن یقطین، تو حضرت نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک بار ہو گیا، دوسری بار ہو گیا، جب جا رہے ہیں حضرت نہیں ملنے. آخر کار حضرت سے پوچھا مولا جب تک کہ آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ میری غلطی کیا ہے، اس وقت تک کہ میں اپنی غلطی کو کیسے سدھاروں گا؟ کیا مجھ سے خطا ہوئی ہے جو آپ مجھ سے نہیں مل رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے ابراہیم جمال سے ملنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ جب تک وہ میرا چاہنے والا تم سے راضی نہیں ہوگا اس وقت تک کہ میں تم سے نہیں ملوں گا. کہا آقا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم جمال کوفے میں رہے ہیں، میں مدینے میں ہوں، میں مدینے سے کیسے کوفے جاؤں؟ کہا آج شام کو عشاء کی نماز کے بعد جنت البقیع میں جانا، وہاں ایک ناقہ تم کو آمادہ ملے گا، اس ناقے پر سوار ہو جانا. لہذا عشاء کی نماز کے بعد بقیع میں گئے، وہاں دیکھا ایک ناقہ کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی ناقے پہ بیٹھے دیکھا کہ سامنے ابراہیم جمال کے گھر کے کھڑے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا علی ابن یقطین. کہا وزیر اعظم کا میرے گھر کے اوپر کیا کام ہے؟ میں غریب آدمی ہوں. کہا تم کو اس امام کے حق کا واسطہ کہ جس کی امامت کے ہم اور تم قائل ہیں. باہر نکلو. نکل کے آیا. کہا میں تم سے غلطی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے اس کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو. مومن کی یہ پہچان ہے کہ اگر کوئی اس سے معافی کا طلبگار ہو فوراً اس کو معاف کر دے، حتیٰ اگر یہ بھی یقین ہو کہ یہ صرف زبانی معافی ہے تو حدیث میں آیا ہے تب بھی معاف کر دو کہ اللہ اس کے بدلے میں تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کرے گا. چنانچہ فوراً انہیں نے معاف کر دیا. کہا میں اس وقت یقین کروں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا. میں اپنا رخسار زمین پہ رکھا، تم اپنے پیر کو اپنے نالین سے باہر نکالو اور میرے رخسار پہ اپنے پیر کو رکھ کے مسلو. کہا رہی کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. کہا نہیں تم کو یہ کرنا ہوگا، تم کو امام کا میں واسطہ دیتا ہوں. چنانچہ ابراہیم جمال نے اپنے جوتے سے اپنا پیر باہر نکالا اور علی ابن یقطین جو وزیر اعظم پرائم منسٹر ہے ان کے چہرے کے اوپر اپنا پیر رکھا اور مسلنا شروع کیا. جس وقت ابراہیم جمال یہ کام کر رہے تھے اس وقت علی ابن یقطین اپنے چہرے کو خطاب کر رہے تھے. دیکھ لیا تو نے تکبر کا نتیجہ، دیکھ لیا اظہار برتری کا نتیجہ. تو اگر چاہنے والے کے دامن پہ سوئی کی نوک کے برابر بھی ایک داغ ہے، امام چاہتے ہیں کہ اس داغ سے چاہنے والے کا دامن پاک و صاف ہو جائے. ہاں عزیزوں، ایسے چاہنے والے، ایسے فداکار جب ہوتے ہیں تو وہ کربلا میں جمع ہوتے ہیں. کربلا میں ایسے لوگ نہیں جمع ہوئے ہیں کہ جو معمولی درجے کے افراد ہیں، نہیں، کوئی فقیہ ہے، کوئی محدث ہے، کوئی حافظ قرآن ہے. ایک مستقل موضوع ہے کہ بھئی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ میدان کے شہسوار نہیں ہوتے. کربلا والوں نے اس مقولے کو غلط ثابت کیا ہے کہ جو ایک ایک سجدے میں پورا پورا قرآن ختم کر رہے ہیں وہی افراد میدان جنگ کے بہترین شہسوار بھی ہیں. چنانچہ کربلا جہاں کے اوپر حسین کے ہمراہ عالم اسلام کا ایک سرمایہ جمع ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ سب سے بوڑھا صحابی کہ جو رسول اللہ کا صحابی رہ چکا ہے یعنی حضرت مسلم ابن اوسجہ، 90 سال کا سن ہے، کمر خمیدہ ہے اور ابرو آنکھوں کے اوپر آ رہی ہیں. اپنے ابرو کو، بھووں کو رومال سے باندھا، کمر میں پٹکا باندھا،
امام نے جو یہ جذبہ دیکھا کہ شکر اللہ حسایہ کا یا شیخ، اللہ کی بارگاہ میں تیری کوشش قابل قدر. یہ مرد مجاہد. سوچئے کہ شمر جو تھا وہ تقریباً ایک بڑی تعداد لشکر کی لے کر آتا ہے، حسین کے میمنے پہ حملہ کیا. میمنے میں کے سردار ہیں زہیر قین، بڑھ کے مقابلہ کرتے. یہ دشمن کا لشکر شکست کھاتا ہے تو میسرے پہ حملہ کرتا ہے. حبیب کہتے ہیں جیسے زہیر نے شکست دی ہے ویسے ہی تم کو بھی شکست دینا. اتنے میں شمر کو موقع مل گیا، خاص امام حسین کے خیمے کے نزدیک پہنچا، نیزہ وہاں پر مارتا ہے، کہتا ہے لاؤ آگ لاؤ، میں اس خیمے میں رہنے والوں کے ساتھ اس خیمے کو جلا دوں. بس امام نے جو شمر کی جسارت دیکھی تو شمر کو خطاب کیا کہ اگر تجھ میں تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے میری زندگی میں میرے خیمے کے نزدیک سے ہٹ جا. شبس ابن ربی جو لشکر یزید میں پیادوں کا سردار تھا، اس نے شمر کو اس سے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنی پست حرکت نہیں دیکھی جو تو کر رہا ہے. یہ چیز حمیت عرب اور شجاعت عرب کے خلاف ہے کہ عورتوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے. یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ غلط حرکت ہے. اتنے میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور شمر پشیمان ہو کے ہٹ رہا ہوتا کہ جناب زہیر 20 سواروں کے ساتھ حملہ کر دیتے اور جناب گرد و غبار بلند ہوئی اور یہ دشمن فرار اختیار کر لیتا. لیکن جب گرد و غبار چھٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجہ خاک و خون میں غلطا ہے. حسین اپنے اس بوڑھے صحابی کے سرانے پہنچ جاتے، ساتھ میں حبیب بھی ہیں، حبیب اور مسلم دوست ہیں. حبیب کہتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں تمہارے بعد زندہ رہوں گا تو میں تم سے کہتا کوئی وصیت کرو، لیکن جتنی دیر کے لیے اس دنیا میں ہوں اگر کوئی خواہش ہو بیان کرو. تاریخ کہتی ہے کہ مسلم نے اپنے ناتواں ہاتھ کو اٹھایا اور امام کی جانب اشارہ کیا، اسی کا لہٰذا میں تم کو حسین کے حوالے سے وصیت کر رہا ہوں کہ جب تک رہنا ان کے وفادار رہنا. یہی وہ اصحاب تھے کہ جن کو حسین عصر کے وقت آواز دے رہے تھے، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا سعید ابن عبداللہ، اینا اینا زہیر ابن قین، یا ابطال الصفا و یا فرسان سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و پروردگارہ اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ الہی. خدایا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہمارے مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب اور مرجع علی قدر سید علی سیستانی اور دیگر مراجع کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما اور ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.